لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، دوستوں، بھائیو، عزیزو، سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں سے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اس آیت کو آیت تکمیل دین کہتے ہیں. یہ آخری آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جہاں اپنے دین کی تکمیل اس کا اعلان فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ تکمیل دین کی نعمت کے عطا ہونے کے بعد کفار و مشرکین کی جو حالت ہے اس کو بھی بیان فرمایا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب تمہیں یعنی ایمان والوں کو ان کفار و مشرکین سے خوف زدہ ہونے کی، مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے، قطعاً ان سے مرعوب نہ ہو. تو فرمایا آج نا امید ہو گئے کافر تمہارے دین سے، سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو بطور دین کے. تو یہ 4-5 باتیں ہیں. پہلی بات تو کفار و مشرکین کے ناامید ہونے کی ہے، اور دوسری بات کہ اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مجھ سے ہی ڈرو، اللہ فرما رہے ہیں، اور کسی سے مت ڈرو. اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا. اور چوتھی بات احسان کی ہے، اپنی نعمت میں نے تم پر پوری کر دی، یعنی دین بھی مکمل کیا، اور حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. اور جتنی بھی باتیں جو سابقہ ادیان کے اندر نامکمل رہ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کو مکمل فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. نبوت و رسالت بھی اپنے درجہ کمال کو پہنچ گئی. قوانین، زندگی کے تمام ضابطے، جتنی بھی شریعت کے قوانین ہیں
سب کے سب آج حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے منصب ختم نبوت کی وجہ سے سارے کے سارے آج مکمل ہو گئے۔ اب کسی زمانے میں کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اور پانچویں بات جو ارشاد فرمائی کہ میں نے اسلام ہی کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کیا ہے۔ دین اسلام کے غلبے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم انہوں نے جتنی تکالیف اٹھائیں اور جو مصائب انہوں نے برداشت کیے، جن مشکلات کی گھاٹیوں کو انہوں نے عبور کیا، انہوں نے اپنی محبوب اور مرغوب چیزوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ان کو چھوڑ دیا، اپنی خواہشات کو بھی چھوڑ دیا، والدین کو، خاندان کو، مال کو، جائیداد کو، وطن کو، سب کچھ حضور کی محبت میں انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک نے انعام یہ دیا کہ اب دین غالب آ گیا۔ اللہ نے ان قربانیوں کو، اس خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونے والی اس محنت اور جد و جہد کو ایسا قبول فرمایا کہ پھر دین کو غالب کیا، دین کی حکومت قائم ہوئی۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا مال، ان کی علاقائی حکومتیں، ان کی تہذیب و تمدن، ان کا اسلحہ، اس سے قطعاً خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کن حالات میں تمہاری مدد کی، کہاں سے تمہیں اٹھایا اور تمہیں کہاں پہنچایا ہے۔ گو کہ تمہارا بھی مال کا نقصان ہوا، جان کا بھی نقصان ہوا، لیکن ان قربانیوں کا صلہ تو تمہیں ملا، ان کو تو نہیں دیا میں نے۔ وہ تو ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوئے، مغلوب ہوئے، اور تمہیں میں نے غالب کیا۔ تو اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح پہلے مجھ سے ڈرتے تھے، اسی طرح اب بھی مجھ ہی سے ڈرو، مجھ سے ہی مدد مانگو۔ میری ناراضی کا ڈر اور خوف اپنے اندر اس کو ہر وقت قائم رکھو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دین ہم نے مکمل کر دیا ہے، یعنی اب اس دین کے اندر کسی بھی قسم کے قانون کے اضافے یا کسی کو ختم کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا یہ دین نہیں ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور یہ تبدیل کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تبدیل نہیں کر رہا تو مخلوق کو تو حق ہی نہیں ہے اس کا کہ وہ تبدیل کرے۔ اور اگر اس میں کوئی تبدیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تو وہ اللہ کے حکم سے فرماتے، یعنی بعض احکام تبدیل ہوئے کہ اب اس شراب پی جاتی تھی تو وہ حرام نہیں تھی، تو اس کو 3 مرحلوں میں اس کو جا کے اس کو حرام قرار دیا۔ تو یہ تبدیلی جو ہے قوانین کی، یہ اللہ کے حکم سے تھی۔ اللہ اپنی مخلوق کی فطرت سے سب سے زیادہ واقف اللہ ہے، جس نے پیدا کیا ہمیں، تو ہے بھی یہی، الا لہ الخلق والامر، جس نے پیدا کیا حکم بھی اسی کا چلے گا۔ تو اللہ کا حکم بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ نبی کے علاوہ کسی اور نے نہیں آنا تھا۔ کوئی اور اللہ کا حکم نہیں بتا سکتا، کوئی اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے احکام کو سنا سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ یہ اللہ نے حضور پر نازل کیا، حضور نے اپنی امت کو پہنچا دیا، اس کا ابلاغ ہو گیا، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس کی دہرائی ہوتی رہے گی، اس کی تکرار ہوتی رہے گی، اس کو پڑھا جاتا رہے گا، اس پر عمل ہوتا رہے گا، اور اس کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہ ہوتا رہے گا۔ تو دین مکمل ہو گیا۔ تکمیل دین کا اس سے بڑا اظہار اور کیا ہو سکتا ہے کہ آج 1443 سال ہو رہے ہیں، لیکن اسلام کے کسی بھی قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ جدید تقاضے جو ہیں، جدید ماحول ہے، اس میں ہمیں
ان کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے، اور ہم نے اقوام عالم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے، لہذا اس قانون کو ہم منسوخ کر دیں۔ کوئی ناسخ نہیں آئے گا، بس ختم ہو گئی بات۔ ایک قانون بھی نہیں ہے کہ جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئی ہو۔ چیلنج ہے۔ دیکھیں نا، آج خواہشات تو ہیں، شیطان دل کے اندر وساوس اور اس قسم کی خواہشات تو پیدا کرتا ہے کہ یہ بظاہر اس کا نام سود ہے، لیکن یہ نفع ہے، تمہارا مال تھا، اس پہ تمہیں نفع مل رہا ہے، کیوں چھوڑتے ہو، لے لو۔ لیکن قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں لے سکتے، حرام ہے۔ لینے والا بھی گناہ گار ہے، دینے والا بھی گناہ گار ہے، اس کو لکھنے والا بھی گناہ گار ہے، اس کے کام میں شریک ہونے والا بھی گناہ گار ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلی جنگ ہے، تو نہیں تبدیل کر سکے نا، قرآن کا ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکے۔ اس سے بڑا چیلنج اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں وہ دین کی عملی تعبیرات اور تشریحات ہیں۔ احادیث اپنے قول سے قرآن کے احکام کی تشریح فرما رہی ہیں، اور سنت عملی طور پر دین کے تمام قوانین کی تشریح کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی کی اتباع صحابہ نے کی ہے، اسی کی اتباع آج تک ہو رہی ہے، اور قیامت تک اسی کی اتباع ہوتی رہے گی۔ اس کے ماں سے بعد جو کچھ ہے وہ کفر ہے، وہ باطل ہے، وہ طاغوت کے ان کی سازشیں ہیں، وہ شیطانی خیالات اور وساوس ہیں، ان کا دین حق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بات قرآن، سنت، حدیث، تعامل صحابہ، اجماع امت سے ٹکرا جائے وہ کفر کے ماں سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کو قبول نہیں کیا، امت نے قبول نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت میں گمراہی پر کبھی اجماع نہیں ہوگا، امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ کوئی ایک فرد، چند افراد، ایک طبقہ، کوئی ایک تعداد وہ اس سے نکل کر کفر کی طرف تو جا سکتی ہے، پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو دین جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، دین اسلام، اور یہ توارث ہے، یہ وراثتاً ہمیں منتقل ہوا، نبی کی وراثت ہی دین ہے، اور یہ تواتر ہے، اس میں کوئی درمیان میں گڑبڑ نہیں ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن تھا، آج بھی ویسے ہی ہے۔ صحابہ نے اسی کو سنا، آگے سنایا، اور آگے سننے والوں نے امت تک پہنچا دیا۔ پورا تواتر ہے، کہیں کوئی بات گڑبڑ نہیں ہے کہ ٹکرا جائے۔ قرآن کی آیت کسی اور نے کچھ بتا دی، کسی اور نے کچھ بتا دی۔ ایک تسلسل ہے، ایک تواتر ہے، پھر اس پر اجماع ہے، امت جمع ہے، تو قرآن پر کوئی اختلاف نہیں۔ کوششیں ہوئیں، آج بھی ہو رہی ہیں۔ کئی الٹے سیدھے مختون نسب قسم کے لوگ جو ہیں وہ ابھی باتیں کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں بھی ایک کلپ وائرل ہوا کہ ہمیں جناب وہ اصل قرآن مل گیا، بس ان قریب ہم اس کو شائع کر رہے ہیں، جو باتیں رہ گئی ہیں وہ اس میں آ جائیں گی۔ لیکن اس پاگل کو، اس بے وقوف کو اپنے اس موقف سے رجوع کرنا پڑا، معافی مانگنی پڑی اس کو۔ وہ ایک ہندوستان میں بھی آیا تھا، ایک خبیث یہاں تھا، اس نے معافی مانگ دی۔ جو ہندوستان میں تھا وہ اس نے کہا قرآن میں یہ آیات جو ہیں یہ ساری جہاد کی نکال دو، اسے دہشت گردی، شدت پسندی، اس قسم کی باتیں پھیلتی ہیں، اور انسانیت جو ہے انسانوں کے حقوق مجروح ہوتے ہیں، ان کو نکال کر میں نے یہ نسخہ تیار کیا ہے، اب میں اس کو شائع کر رہا ہوں۔ کر دیا، لے کے آ گیا، لیکن چند مہینے گزرے ہیں، اس کے بعد وہ ہندو ہو گیا۔ یعنی یہ کام کرنے والا اسلام کے اندر نہیں رہ سکتا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ دین کے اندر تبدیلی کرنے والا، دین کے احکام کو بدلنے والا دین کے اندر رہ جائے، ممکن ہی نہیں ہے، باہر ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب کے طور پر یہ امت کو دکھایا کہ یہ دیکھو، اس نے دین کی قدر نہیں کی، قرآن کی قدر نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری نہیں کی اس نے،
تو اس نعمت سے محروم ہو گیا اور شرک میں مبتلا ہو گیا، مشرکین میں شامل ہو گیا باقاعدہ اعلان کر کے، تو جو عزت ایمان والوں کے اندر رہتے ہوئے تھی اب وہ مشرکین کے اندر رہتے ہوئے وہ عزت نہیں مل سکتی۔ وہ استعمال تو اس کو کر سکتے ہیں لیکن اس کو وہ عزت نہیں دے سکتے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنا دیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرو، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شریک ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے جہاں اور مختلف حقوق ہیں، ایک حق یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو تنہا نہ چھوڑے، اس کو تنہا نہ چھوڑے۔ ایک مسلمان مصیبت میں ہے تو اس کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے تو اس کی تنہائی کو دور کیا جائے، اس کی نصرت کی جائے، اس کو وہاں سے نکالا جائے۔ ایک مسلمان معاشی طور پر بیچارہ پریشان ہو گیا، مفلوق الحال ہو گیا ہے تو اس کو تنہا نہ چھوڑا جائے، اس کا خیال کیا جائے، اس کی مالی مدد کی جائے، اس کو کھڑا کیا جائے معاشی طور پر سوسائٹی کے اندر۔ ایک بیمار ہے، تنہا ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، مسلمان اس کو تنہا نہ چھوڑے، اس کا علاج کرائے۔ تو جتنے بھی یہ معاملات ہیں، مقصد یہ ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو تنہا نہ چھوڑے۔ تو ہمیں تو جوڑ دیا، لیکن مشرکین اس طرح ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے جس طرح مسلمان کرتا ہے، اس لیے کہ مسلمان تو مسلمان سے جو بھی معاملہ کرے گا اگر اس کا ایمان صحیح ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، وہ آخرت میں نفع حاصل کرنے کے لیے کرے گا، دنیا میں ناموری کے لیے نہیں کرے گا۔ دنیا اگر اس نیت سے کرے گا تو اللہ دنیا میں اس کو ناموری دے دیں گے، آخرت میں نہیں ملے گا اس کا اجر۔ اعمال حبط ہو جائیں گے، حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا، کسی شمار میں نہیں ہوں گے کہ تم ضائع کر بیٹھے جو تم نے نیکی کی تھی، تم نے ناموری حاصل کرنے کے لیے، لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے تم نے یہ بات کہی اور یہ کام کیا تم نے، اور اس کا نتیجہ تمہیں ہمیں دنیا کے اندر ہی ہم نے دے دیا، تمہیں عزت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، لوگوں میں احترام بھی مل گیا، بس ختم۔ میری رضا کے لیے کرتے تو آج تمہارے لیے یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، میری رضا کے لیے نہیں کیا۔ تو خیر دین مکمل ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم پر احسان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یہ اتممت علیکم نعمتی، اللہ اکبر، یہ جو نعمت تمام ہوئی ہے وہ نبوت اور رسالت تمام ہوئی، مکمل ہو گئی، اور ہم پر احسان یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، یہ ہم پر احسان ہے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے کہ یہ امت قیامت تک چلے گی۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی اور تم امتوں میں آخری امت۔ کسی نبی کی امت اتنی بڑی نہیں ہوگی، قیامت کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے کہ میری اتنی بڑی امت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دیں گے، کل انبیاء کا سردار بنائیں گے۔ حضور خود فرماتے ہیں یہ ساری خبریں اللہ نے حضور علیہ السلام کو دے دی، اور حضور نے ان خبروں کو اپنی امت تک پہنچا دیا۔ نبی کا معنی خبر دینے والا بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ علم کی تکمیل ہوئی، خبروں کی تکمیل ہوئی، قوانین کی تکمیل ہوئی، احکام کی تکمیل ہوئی، اخلاق کی تکمیل ہوئی، ہر چیز مکمل ہو گئی۔ اب کسی اور کو کچھ دینے کے لیے اللہ نے باقی رکھا ہی نہیں، جو کچھ تھا سب حضور کو دے دیا۔ تو حضور نے خبریں دی، یہ خبر بھی دی کہ میرے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون یزعمون انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، 30 لوگ ایسے پیدا ہوں گے
جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، کہیں گے ہم اللہ کے نبی ہیں، جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ یاد رکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بھی فرمایا نا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ اگر لفظ خاتم پر کچھ فتنہ پروروں کو، گمراہ لوگوں کو، خاص طور پر مرزا غلام قادیانی کے اس کے ماننے والے جو اس کے گروہ کے لوگ ہیں، ان کو کہ خاتم کا معنی مہر ہے، اور مہر کا مطلب ہے کہ جس کاغذ پر لگ جائے وہ کاغذ آگے چلتا ہے، یہ سیل ہے، سیل ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں لکھا جا سکتا، یہ فائنل ہو گیا۔ آخر الانبیاء، خاتم کا معنی مہر بھی ہے، تو نبوت، میں نبیوں پر مہر ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ پھر اگلا جملہ کیوں فرمایا لا نبی بعدی؟ اگر اس مہر کو لگانے کے بعد نبوت آگے چلنی تھی تو یہ کیوں فرمایا لا نبی بعدی؟ تو حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ لا جو ہے نا، یہ نفی جنس کا ہے، یہ جس پر آ جائے اس کی جنس کو ختم کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پہلے نفی کیا، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ۔ تو اللہ کے ماں سوا جتنے بھی الہ کے تصورات کائنات کے اندر موجود ہیں، سب کی ان کی نفی ہو گئی، جنس ختم کر دی گئی، نہیں مانا جائے گا کسی کو، ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں لا نبی بعدی، نہیں ہے کوئی نبی میرے بعد، تو ختم ہو گئی، اب آگے نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، کرم فرمایا کہ اس امت کے اندر پیدا کیا جو امت قیامت تک چلے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے گئے۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طویل سجدوں میں اللہ اکبر رات کے آخری پہر میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اور آپ کے آنسو نکل کر زمین میں جذب ہوتے تھے۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ آج ہم فخر کرتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے دعا کی، ہمارے استاد نے دعا کی، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بھائیوں نے، دوستوں نے ہمارے لیے دعا کی۔ ہم ایک دوسرے سے دعائیں لیتے ہیں، دعائیں دیتے بھی ہیں، دعائیں لیتے بھی ہیں، اور اس پر ہم فخر کرتے ہیں کہ کسی نے ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا اور اللہ سے ہمارے لیے خیر اور بھلائی مانگی۔ تو ساری امت کی سعادت مندی دیکھیں کہ خیر البشر، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ سے اپنی امت کی بخشش کا وعدہ لیا، وعدہ لیا۔ اتنے پریشان ہوئے، اتنے روئے کہ جبریل آ گئے۔ یا رسول اللہ پوچھتے آپ کیوں روتے ہیں؟ تو یہی فرمایا میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا۔ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کی خواہش کو قبول کیا جائے گا، اس کو رد نہیں کیا جائے گا، پورا کیا جائے گا آپ کی خواہش کو۔ تو حضور کی خواہش کہ میری امت کی مغفرت ہو جائے، میری امت جنت میں چلی جائے۔ حضور تو پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جہنم کے کنارے سے ان کو کھینچ کھینچ کے جنت کے دروازوں پر لا کر کھڑا کرتے۔ تو دین سارا ہے ہی ایسے، آپ زندگی کے کسی بھی عمل کو آپ دیکھ لیں، اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی ہے۔ ہر قدم پر ہمارے لیے جنت کا دروازہ جو ہے نا وہ موجود ہے کہ ہم کسی بھی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں، کسی بھی دروازے سے۔ لیکن شیطان ان تمام دروازوں سے بچا بچا کے زگ زیگ بناتا ہوا ہمیں نکال کے وہ سیدھا وہ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اسی سے بچنا ہے۔ دین ہمیں بچاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچانے کا سب سے بڑا سبب اور ذریعہ ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہمارے پاس اس دنیا کے اندر۔ اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنی تعلیم سے بھی، اپنے اخلاق سے بھی۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی نبی نہیں ہے حضور کے بعد، بس آخری نبی ہیں، ان سے بڑھ کر کسی کے بعد کوئی چیز ہو تو لے آئے۔ آج تک تو کوئی نہیں لا سکا، آئندہ بھی کوئی نہیں لائے گا۔ جو بھی سامنے آیا کتاب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے سر جھکا دیا، گھٹنے ٹیک دیے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے۔ چیلنج ہے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ ان کی قیادت خود کرتے تھے، یعنی وہ سیاست کرتے تھے۔ سیاست کا معنی جو اصل معنی ہے وہ رہنمائی ہے، وہ قیادت ہے، وہ سیادت ہے، لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہے، نقصان سے بچانا ہے، خیر اور بھلائی کے راستے پر لانا ہے، فتنوں سے بچانا ہے اور مخلوق کو خالق سے جوڑنا ہے۔ یہ ہے انبیاء کی سیاست، اور وہ کی انہوں نے۔ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی فرمایا جب کسی نبی کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا نبی ان کے جانشین ہوتے، بن کر آ جاتے، دوسرے نبی کو اللہ بنا دیتے، مستقل نبوت بھی ملی اور خلافت بھی ملی کہ اس نبی کا خلیفہ بن کر دوسرے آ گئے اور ان کے جانشین بن کر آ گئے، یا مستقل نبوت ان کو الگ مل گئی، دونوں طریقے چلے۔ فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہ جو بار بار حضور فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو لا نبی یا بعدی، تو نبوت کے اجرا کے، اس کے جاری ہونے کے جتنے بھی شیطانی تصورات اور خیالات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اور یاد رکھیں اسلام جو ہے یہ خیالات اور تصورات کا مجموعہ نہیں ہے۔ اسلام عقیدے کا نام ہے، اسلام یقین کا نام ہے، اسلام ایمان یعنی کامل عقیدے کا نام ہے کہ ایسا یقین کر لیا جائے، ایسا یقین کر لیا جائے کہ اس کے ماں سوا ہر چیز کا انکار کر دیا جائے۔ اسلام وہ ہے۔ خیالات تو بدل جاتے ہیں، تصورات بدل جاتے ہیں، نظریات بدل جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر سوشلزم کا ایک نظریہ آیا، 70 سال سے آگے نہیں جا سکا۔ کمیونزم، سوشلزم نہیں چل سکا، اس لیے کہ وہ غیر فطری نظام تھے، غیر فطری نظام تھے۔ دولت کی مساوی تقسیم کا جو تصور انہوں نے دیا وہ انتہائی ناقص اور غیر فطری تھا۔ ممکن نہیں ہے کہ تمام لوگوں کے پاس 100 روپے ہی ہوں، تمام لوگوں کے پاس ہزار روپے ہو، غیر فطری بات ہے۔ ایک آدمی محنت کرتا ہے وہ زیادہ پیسے لے آتا ہے، ایک آدمی کے پاس تھوڑے ہیں وہ تھوڑا وقت لگاتا ہے، یا زیادہ محنت کر کے بھی اس کے پاس پیسے تھوڑے رہ جاتے ہیں، تھوڑی محنت والے کو اللہ زیادہ دے دیتے ہیں۔ یہ تو غیر فطری بات ہے۔ تو انہوں نے اسٹیٹ کی ملکیت اور ریاست جو ہے وہ تو اس کی رعایا کے تمام مال جو ہے اس کے مال اس کے اندر وہ شریک ہے، اشتراکیت نہیں چل سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق کے اندر جو درجات بنائے ہیں نا، فوق بعض فوق، تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال ہے، فاروق اعظم بھی کوئی مالی اعتبار سے کمزور آدمی نہیں ہے، تاجر ہیں، حضرت عثمان بھی مضبوط آدمی ہے مال کے اعتبار سے، حضرت علی جو ہیں فقیر اور درویش ہیں، ان کا فخر ہی فخر تھا، اور ایسا فخر کہ اس فخر میں وہ گمراہ ہونے والے نہیں تھے، وہ اللہ کے راستے پر رہے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، ان کی معیت میں رہے، اللہ کے دین پر رہے۔ آج ہم پر فخر آ جائے نا تو ہم اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اتنی نمازیں بھی پڑھی، وظیفے بھی پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے میں تھک گیا، سورہ یاسین پڑھی، جناب ہمارا کام ہی نہیں کر رہا، تو بات ٹھیک ہے چھوڑے نہیں، کیا نمازوں میں رکھا ہے۔ ہم تو یوں اللہ تعالیٰ کو بس شکوے کر کے اور ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو تھے کامل ایمان والے وہ کہتے تھے کہ اللہ کی تقدیر میں ہمارے لیے جو بہتر ہے اللہ ہمیں وہ عطا کرے گا، اس یقین کے ساتھ چلتے تھے۔ میں نے یہ مانگا، یہ نہیں ملا تو کچھ اور دے دے گا، کہیں اور سے اللہ جو ہے ہمیں نواز دے گا، اس سے بہتر دے دے گا۔ تو ایسا ہی ہوتا تھا ان کے ساتھ۔ تو ہم اپنی سوچ کے مطابق ایک چیز طلب کرتے ہیں، تو ہماری سوچ جو ہے وہ بہت کم درجے کی چیز ہے، بڑی حقیر ہے۔ اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ تو ان کے پاس مال تھا، ان کے پاس نہیں تھا۔ ابو ذر غفاری شام کو سارا مال نکال کے فارغ ہو جاتے تھے، سو جاتے تھے، کچھ بھی نہیں، خالی۔
کہتے تھے جس اللہ نے شام تک مجھے کھانا کھلایا صبح بھی دے گا، جب تک میری زندگی ہے، جب اللہ نے فرمایا حتی تستکمل رزقھا، اپنا رزق مکمل کرو گے، رزق مکمل ہوگا تو موت آئے گی، اگر رزق باقی ہے تو موت نہیں آئے گی، ایسے ہی ہے۔ تو وہ اس یقین کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو جن کے پاس مال تھا انہوں نے دین پر خرچ کیا، حضور علیہ السلام کے اشارے پر، حکم پر مال لا کے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، جو مانگا حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور نے جان مانگی، انہوں نے جان دے دی۔ مانگی، کون ہے آج جو مجھ پر اپنی جانوں کو قربان کر کے جنت کو حاصل کرے؟ تو انصار کے گبرو جوان جو ہیں حضور کے گرد وہ دائرہ بنا کے، پرا جما کے، اللہ اکبر، ماہتاب نبوت کے گرد ستاروں کی طرح اور شمع ختم نبوت کے گرد پروانوں کی طرح وہ جمع ہو گئے اور کٹ کٹ کر گرتے رہے حضور کے قدموں پر۔ حضور کو آنچ نہیں آنے دی، خراش نہیں آنے دی۔ ان کو یقین تھا، حضور نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر جان قربان کر کے آج جنت لے لے؟ انہوں نے کہا جی ہم ہیں، ہم ہیں، ہمیں اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے۔ ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے قرآن ملا، ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں دین کامل ملا، ختم نبوت کی وجہ سے ہر زمانے میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ حضور کسی ایک زمانے کے لیے نہیں آئے، حضور قیامت تک تمام زمانوں کے لیے اور تمام مخلوق کے لیے کامل نصاب لے کر آئے، کامل نصاب لے کر آئے، کسی کے پاس نہیں ہے، لگا لیں زور۔ تو مالدار جو ہے اس کو کہا کہ جس کے پاس نہیں ہے اس پہ خرچ کرو۔ سارے قرآن میں کہیں مال جمع کرنے کا حکم نہیں ہے، کہیں بھی پورے قرآن میں مال جمع کرنے کا حکم نہیں ہے، خرچ کرنے کا حکم ہے۔ مصارف الگ بھی بتلایا، یہ زکوٰۃ ہے، اس کو خرچ کریں، ٹھیک ہے، لیکن انفاق یعنی مطلقاً مال کو خرچ کرنا یہ مستقل حکم ہے۔ آپ چلتے پھرتے خرچ کرتے رہیں، صدقہ کرتے، نفلی صدقے اتنے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ کھجور کا ایک دانہ بھی تیرے پاس ہے نا تو صدقہ کر دے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدار کو، وزن کو نہیں دیکھا جاتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ جو اندر تمہارے نیت ہے، جو خلوص ہے، اس کا تول ہے، جو کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ آج تو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، مطلب اللہ نہ ان لوگوں میں کسی کو شامل کرے۔ دعا کرنی چاہیے کہ مسجد پر بھی مال لگایا تو وہ بھی شہرت کے لیے لگایا کہ ہماری پھٹی لگا دیں یہاں۔ الحاج شیٹھ پتھر اللہ صاحب نے یہ گیٹ بنوایا ہے، کوئی بات ہے بھلا؟ وہ تو اس ہاتھ دو، اس ہاتھ لو، اللہ کو پتہ ہی نہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہ ہو کہ کون کس کو کیا دے رہا ہے اور کون کہاں کیا خرچ کر رہا ہے۔ یہ ہے اصل جو اخلاص ہے۔ غریبوں کی 2 فرلانگ لمبی ان کی لائنیں لگا کے مہینے کے بعد خیراتیں کرنے والے، پھر اس کی فوٹیج بنا کے اور اس کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والے، بھی اللہ سے کیا اجر لوگے؟ یہ تو لے لیا، میڈیا پہ اجر مل گیا آپ کو کہ بڑا نیک کام کیا جی۔ تو اصل کام وہی ہے کہ جو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے مانگتے بھی ہیں اور گڑ گڑاتے بھی ہیں، اور خاموشی سے، چپکے سے اور چھپ چھپا کے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں، سرًا و علانیہ، ظاہراً بھی اور چھپ کر بھی، دونوں طرح سے۔ تو نماز ظاہراً پڑھنے کا حکم ہے کہ دین کے اس حکم کو ظاہر کرو اجتماعی طور پہ، اس کے اثرات ہیں، اس کی اپنی برکات ہیں، اور یہ نماز باجماعت پڑھنا، جمع ہونا، یہ دین کی مستقل ایک دعوت ہے، مستقل دعوت ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ ہاں نوافل پڑھنے ہیں، زیادہ آدمی کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، گھر میں جا کے پڑھو، اس میں گڑبڑ کا اندیشہ ہے۔ جب ہم مل کے پڑھتے ہیں تو سارے برابر ہوتے ہیں، جب ہم گھروں میں جاتے ہیں تو پھر اپنے اپنے گھر میں لگے ہوئے ہیں، اور مسجد میں اگر ہم بعد میں لگے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، ایک ہے جگہ نہیں ہے تو مسجد میں ہی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، نیت کو ٹھیک کرے۔ لیکن شیطان یہاں زیادہ حملہ کرتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں حضرت صاحب نفل پڑھ رہے ہیں، حضرت صاحب تہجد پڑھ رہے ہیں،
اشراق پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، چاچ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت صاحب بڑے نیک آدمی ہیں، تو یہ دل میں پیدا کرتا ہے شیطان، خبیث ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے سے نکلنے کے لیے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ہمیں استغفار تعلیم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ استغفار کرو، توبہ کرو، اور توبہ کا دروازہ موت کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کھلا ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، موت کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کسی وقت آپ توبہ کر لیں اللہ معاف کر دے گا، ایسا رحیم ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں یہ اس میں ذات ہے، اللہ اس میں ذات ہے، اور الرحمن بھی اس میں ذات ہے، یہ ذاتی نام ہے اللہ کے۔ تو باقی تو صفاتی نام ہے نا اللہ کے، اور صفتیں جو ہے وہ مخلوق پر ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اللہ اپنی صفات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رزاق ہے، رزق دیتا رہتا ہے، محاسبہ بھی کر لیتا ہے، بہت طاقتور، سب سے بڑا، سب سے زیادہ طاقتور اللہ ہے، تو اسی کے سامنے جھکنے کا حکم ہے کہ یہیں جھک جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں اس پر بھی بات کر لیں گے۔ حدیث موجود ہے کہ کن کن باتوں میں مجھے فضیلت عطا فرمائی گئی، اور وہ اس امت کے لیے جو ہے اس کے اندر اتنی رہنمائی موجود ہے کہ امت گمراہ نہیں ہوگی۔ آخری بات یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکے میں جو چیزیں چھوڑ کر گئے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترکے کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، نبی کی وراثت ہے۔ انی ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جگہ اطرتی بھی فرمایا، میری آل، میرا خاندان، تو وہ بھی تو ایمان والے ہیں ہمارے لیے، وہ بھی محبت کے لائق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، آپ کے اہل بیت سارے ہمارے لیے محبت کے لائق ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان کی محبت۔ تو ان دو بنیادوں کو چھوڑ کے نبی زمینیں نہیں چھوڑ کے جاتے، مال نہیں چھوڑتے ترکے میں، پیچھے اولاد جو ہے وہ لڑتی رہے۔ اولاد تو نہیں لڑی، لیکن اس مال پر جن کی نظر تھی وہ آج تک لڑ رہے ہیں۔ کمال یہ ہے، حضور کی اولاد میں، حضور کے خاندان میں باغ فتح پر کوئی نہیں لڑا، نہ سیدہ فاطمہ لڑی، نہ سیدنا علی لڑے۔ جب انہیں حکومت ملی تب بھی ویسے ہی معاملہ کیا جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے معاملہ کیا، تو وہ تو اس پر نہیں لڑے، انہوں نے اس کو اسٹیٹ کی ملکیت قرار دیا کہ یہ ریاست کی ملکیت ہے، صدقہ ہوگا، آپ کو بھی اس میں سے حصہ ملتا رہے گا، بس ختم بات۔ تو حضرت علی نے اسی کو رائج رکھا۔ لیکن اس مال پر جن کی نظر تھا تو وہ تھوڑا سا کہ اسی مال پر جو ہے قیامت تک ہم جو ہے وہ اپنی منڈی سجا کے اور وہ سارا جو اپنا کاروبار ہم نے چلانا ہے، وہ آج تک وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آج بھی ہمیں یہ مل جائے تو ایک گنبد یہاں بھی بنا کے ہم اپنی ایک منڈی لگا لیں، پھٹا لگا لیں، اور روز دہاڑی جو ہے یہاں بیٹھ کر لگائیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جو چھوڑ گئے وہ سب ریاست کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے، وہ خاندان کے لیے یا امت کے لیے جو کچھ چھوڑ گئے ہیں وہ کتاب اللہ اور اپنی سنت کو چھوڑ گئے ہیں۔ مسلمان ان دو بنیادوں کو جب چھوڑے گا برباد ہو جائے گا، نقصان اٹھائے گا، اور جہاں جہاں ان دو بنیادوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ نفع اٹھائے گا، وہ غالب آ جائے گا۔ ہمارے ہمسائے تو غالب آ گئے، دوسری دفعہ غالب آئے، ہاں آ گئی آزمائش تو پھر بھگت لیں گے۔ لیکن بات تو ایک ہی ہے جو اس ملا فقیر نے کہی تھی کہ 1 انچ زمین بھی میرے پاؤں کے نیچے آ گئی نا تو میرا اول و آخر مقصد یہ ہے اس پر اسلام کی حکومت قائم کر دوں گا۔ نہیں رہے گی تو جیسے زندگی گزرتی ہے، زندگی ایمان پر گزرے گی،
لیکن جب زمین ملے گی جہاں پاؤں رکھنے کا موقع ملے گا اس زمین پر اسلام کی حکومت قائم کر دیں گے. وہ کر دی انہوں نے. تو ہم نہیں کر رہے, ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ ملک کے حالات کیا بنے ہوئے ہیں. تو اللہ ذلیل کرے گا, ایسے ہی کرے گا. جو وعدے کیے قوم سے, جو عہد کیے اللہ کے ساتھ, اگر اس عہد کو پورا نہیں کریں گے, قوم کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کریں گے, اور دین کے نام پر فسق و فجور کو اور کفر و ارتداد کو فروغ دیں گے اور کفریہ قوتوں کو پروموٹ کریں گے, تو انتظار کریں. پھر فانتظروا انی معکم من المنتظر, ہم بھی انتظار کرتے ہیں, تم بھی انتظار کرو. عذاب آئے گا تم پر, اللہ کی حجت پوری ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا